میری دوستی کشور سے اس وجہ سے تھی کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور ہم خوشحال تھے، مگر بچپن طبقاتی فرق سے بالا تر ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے، لیکن ہماری دوستی پھر بھی قائم رہی۔ وہ اونچے خیالات رکھتی تھی، ہمیشہ ایسے خواب دیکھتی جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی وہ خواب دیکھے جاتی۔ امی میرا کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھیں اور کشور کی ماں اسے سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھیں، تبھی وہ زیادہ وقت میرے گھر میں گزارتی تھی۔ ایف اے کے بعد کشور نے کالج جانا بند کر دیا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کے والدین کے پاس بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ مجھے اکیلے کالج جانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب اکیلی جاتی تھی۔ اس کے بغیر کالج میں دل نہیں لگتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد امی سے اجازت لے کر کشور کے گھر چلی جاتی۔ ماں مجھے منع نہ کرتی کیونکہ ان دنوں میری سہیلی بہت افسردہ رہا کرتی تھی۔ کالج چھوٹ گیا تھا اور اب اس کے والدین اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جو 8ویں پاس بھی نہ تھا اور نہ ہی خوبصورت تھا، جبکہ کشور کا خواب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور اسے بھی یہ خواب دیکھنے کا حق تھا۔ جس لڑکے سے اس کے والد شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ ارسلان پست سوچ کا نکما سا لڑکا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کی منگنی بہت چھوٹی عمر میں کشور سے کر دی گئی تھی، لیکن جب اس نے 8ویں میں اسکول کو خیر بات کہہ دیا تو کشور کی ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے نند سے کہا، تمہارا لڑکا کم از کم میٹرک تو کر لے، اس 7ویں پاس کو کون نوکری دے گا؟ جب ارسلان کو پتا چلا کہ مومانی نے ایسا کہا ہے تو اس نے خاندان بھر میں کہنا شروع کر دیا کہ ماموں سلیم نے کشور کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اس کی شادی کسی اور سے بھی نہ ہونے دوں گا، بلکہ اس کے اور اپنے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی دھمکیوں سے کشور کے والد گھبرا گئے، اور ان کی اور لڑکیاں بھی تھیں بغیر جہیز کے جن کی شادیاں اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار آ گئے۔ ان کا لڑکا وقار انجینئر بن رہا تھا، اسے سوائے اپنی پڑھائی کے کسی سے سروکار نہ تھا۔ کشور نے جب وقار کو دیکھا تو بولی، صوبیا، کاش میری شادی تمہارے اس کزن سے ہو سکتی۔ میں نے جواب دیا کہ تمہارا منگیتر تو قسم کھا چکا ہے کہ اگر اس کی شادی تم سے نہ ہو سکی تو وہ سارے محلے کے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ وقار مجھے بھی اچھا لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی لڑکا پسند آیا تھا۔ کشور کو جو چیز پسند آتی وہ مجھ سے مانگ لیتی، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ پڑوس میں خالہ سلمہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر اور ہم نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کافی باتونی مگر پیار کرنے والی خاتون تھی۔ ایک دن میں خالہ سلمہ کے گھر گئی تو دیکھا وقار صحن میں بیٹھا ہے۔ خالہ نظر نہ آئی تو میں نے اس کو سلام کیا اور خالہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، کچن میں ہے، بلاؤں؟ لیکن میں وقار کو دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اس کی بات کا جواب دیے بنا الٹے قدموں گھر لوٹ آئی۔ اسی شام میں کشور کے گھر گئی، اس کو بتایا کہ آج وقار صاحب کے درشن ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، تم اکیلی کیوں گئی؟ ہم دونوں ساتھ جاتی تو کچھ بات بھی کرتے۔ اگلے روز وہ آئی اور میرے سر ہو گئی کہ چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ خالہ کے گھر جانا پڑا۔ وہ حسب معمول کرسی صحن میں ڈالے پڑھ رہا تھا۔ میں چپ رہی۔ کشور نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تبھی خالہ کچن سے نکلی اور ہمیں آواز دی۔ ہم خالہ سلمہ کی طرف چلی گئیں۔ اس کے بعد تو کشور کو وقار کے خواب آنے لگے۔ ان خوابوں کا گویا تانتا بند گیا۔ وہ روز ہی کہتی کہ چلو تمہاری خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ روز روز جانا ٹھیک نہیں، بار بار جانے سے
وہ کیا سمجھ بیٹھے؟ میرے بار بار منع کرنے پر وہ چپ ہو گئی اور میرے سامنے وقار کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، مگر اس کے دل میں میرے کزن کے لیے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ انہی دنوں اس کے والدین نے اس کی شادی ارسلان سے کر دی، جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ والدین کے مجبور کرنے پر مارے باندھے راضی ہو گئی۔ جس روز دلہن بنی ودا ہو رہی تھی، بہت غمگین تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد دن بہت بور گزرنے لگے۔ زبردستی میں نے پڑھائی میں دل لگا لیا۔ گریجویشن کے بعد ایسی اکتاہٹ ہوئی کہ چین نہ آتا۔ والد سے اجازت لی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی کہ بارش نے آ لیا۔ لمحوں میں تمام بھیگ گئی۔ سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی کہ پانی سے بھرے راستے میں پھسل نہ پڑوں۔ تبھی وقار آتا نظر آیا۔ وہ اپنے کالج سے آ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر سواری روک لی اور کہنے لگا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو ورنہ بھیگ جاؤ گی۔ میں نے انکار کر دیا کہ خود چلی جاؤں گی۔ کیسے جاؤ گی اتنی بارش میں؟ کوئی رکشہ کر لوں گی۔ اچھا، رکشے والا زیادہ معتبر ہے مجھ سے؟ ٹھیک ہے، میں تم کو رکشہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے ذرا آگے جا کر ایک رکشے والے کو پکڑا اور میرے پاس لے آیا۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کار میرے پیچھے رکھی۔ جب گھر پر اتری، جلدی سے اندر چلی گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ رکشے والے کو کرایہ اس نے پہلے سے دے دیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک بڑی پریشانی نے استقبال کیا۔ امی جان بستر پر پڑی تھیں۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ والد گھر پر نہ تھے۔ امی دمے کی کیفیت میں تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تبھی دوڑی خالہ سلمہ کی طرف۔ وہ میرے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے فوراً وقار کو بلایا اور امی کو کار میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ وقار نے بھاگ دوڑ کی، بڑے ڈاکٹر صاحب کو لایا، کمرہ بھی مل گیا۔ امی کو آکسیجن لگا دی گئی، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ خدا کی مرضی میں کس کا دخل؟ ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ خالہ جان اور وقار نے مجھ کو تسلی دی، مگر میرے دل کو چین کہاں۔ ابو مجھ کو تسلی دینے کی بجائے امی کی حالت دیکھ کر خود نڈھال تھے۔ وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں کو آپریشن کے لیے تھیٹر لے گئے، مگر وہ جہان فانی سے ہی چلی گئیں۔ میری بھی جان نکل گئی۔ ابو دل تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ شریک حیات کی موت کی خبر برداشت نہ کر سکے اور کرسی پر ہی اس جہان سے کوچ کر گئے۔ یہ سچ تھا۔ ایسی محبت اور ذہنی ہم آہنگی میاں بیوی کے درمیان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب ان کے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے جانے پر حیران تھے، اور میری حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جس کے ماں باپ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ ان کے اکٹھے جنازے جاتے دیکھ کر میں خود بھی اسی لمحے مر جانا چاہتی تھی۔ چند دن تو رشتہ دار میرے ساتھ رہے، پھر ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے۔ صرف سلمہ خالہ رہ گئیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں، مگر مجھے وہاں چین نہ ملا۔ میں نے کہا، خالہ مجھے اپنے گھر پر رہنا ہے۔ خالہ نے مستری کو بلوایا اور اپنے اور ہمارے گھر کے بیچ اٹھی دیوار میں ایک در لگوا دیا، تاکہ وہ اپنے گھر میں گھریلو فرائض انجام دیں، اور در کھلا رہنے سے میں بھی اپنے گھر میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ وہ لمحہ لمحہ میری خبر رکھتی تھی۔ ماموں اور ممانی کراچی سے آئے تو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں کسی صورت والدین کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تبھی ماموں ممانی اور خالہ سلمہ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی وقار سے کر دیں، تاکہ میں زندگی بھر اپنے ہی گھر سکون سے رہ سکوں۔ وقار ابھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔
اس کا احساس وقار کو بھی تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ ایسا رشتہ تو کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ مجھے تو وہ پہلے سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وقار نے مجھ سے شادی کی حامی بھر لی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ شادی 1 سال بعد ہونا تھی۔ تاہم اب میں وقار کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی۔ جب ہم آمنے سامنے ہوتے میں گھبرانے لگتی۔ اسے میری یہ ادا اچھی لگتی تھی۔ یوں وہ بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ سبھی جاننے والے خوش تھے کہ مجھ یتیم کو ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ اب سلمہ خالہ ہماری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور مجھے کشور بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ملنے نہ آ سکی تھی۔ خبر نہیں کہ شوہر اسے کہاں لے گیا تھا۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا